بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ہمارے آزاد کشمیر میں بہت سارے اسکول جو ہیں زلزلے کے بعد وہ تعمیر ہو گئے کیونکہ وہ زلزلے کے نظر ہوئے. وہ اچھی بلڈنگ تھی ٹوٹ گئی. اس کے بعد بعض ایسے تھے اسکول جو کہ ازل سے ہی بیچارے پریشان تھے. وہاں اگر زلزلہ نہیں ہوا پھر بھی وہ اس حال میں تھے کہ ان کو دیکھ کے شرم آتی تھی کہ یہاں بچے کیسے پڑھیں گے. اسی طریقے سے منگ ناروڑی کا ایک اسکول تھا جو کہ ہائی اسکول ہے، مگر آپ اس کو جا کے دیکھیں گے تو وہ پرائمری اسکول بھی لگتا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جو 3-4 کمرے بنے ہوئے ہیں وہ اتنے خستہ حالی کے شکار ہیں کہ اگر زلزلہ اس ایریے میں چلا جاتا تو ایک پتھر بھی وہاں نہ بچتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی بڑی آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے منگ میں. اور سردار انور صاحب ایک معروف بزنس مین ہے. یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سنو بن جاتی ہے. کوئی اللہ کا قدرت، اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہے. یہاں پی ایچ ڈی لیول کے لوگ بھی ہے، لیکن جو جذبہ ان کے اندر ہے، جو محنت یہ کر رہے ہیں اسکول کے لیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور کوئی کر رہا ہے. اگر کسی نے کی بھی ہے تو اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. عمر صاحب کیا حال ہے؟ عمر صاحب آپ ماشاءاللہ سعودیہ میں رہے، واپس آئے. تعلیم سے آپ کا اتنا زیادہ شغف نہیں رہا، شروع سے بزنس کی طرف آپ کا مائنڈ رہا، لیکن آپ اپنے اس مادر علمی کو جو آپ کے گھر کے ساتھ ہے ہائی اسکول منگ ناروڑی، اس کے جو خستہ حال کمرے ہیں ان کے حوالے سے سالانہ فنکشن کے موقع پر بھی ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے. وہاں پر بڑے بڑے لوگوں نے اعلانات کیے تھے. شاہ زیب صاحب بھی آئے تھے گلف والے. تو اس کا کام آپ نے شروع کروا دیا ہے، اس پر آپ کو بہت بہت مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اور 1,20,000 روپے کی جو رقم آپ نے دی ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہت یعنی آپ نے شروعات ہی اچھی کی ہے. جب آپ خود کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کو دیکھ کر اگر میں کہتا ہوں 100 بندہ بھی آ جاتا ہے تو وہاں پر تو ٹھیک ٹھاک بلڈنگ بن جائے گی. کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ محترم ہاشمی صاحب، آپ نے ہمارے اس سے پہلے بھی حوصلہ افزائی کی ہے. ہمارے گاؤں بھی گئے، اسکول کی حالت بھی آپ نے دیکھی ہے. اسکول کی حالت تو انتہائی خستہ ہے اور بری حالت تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کا آغاز کیا. اور انشاءاللہ اس کو اب پراپر ہم اپنی مدد آپ تک 10 کمرے اور 5 باتھ روم انشاءاللہ بڑی بات آغاز کر دیا ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی کام کنٹینیو جاری رہے گا. ہر طرح کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ اسکول ایک مثالی اسکول ہوگا. اس میں کیونکہ ہم پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور یہاں سے پڑھ کے بہت اعلیٰ افسر ہیں، بہت بزنس مین ہیں اور بہت اس علاقے کے لوگ معروف شخصیت ہیں. تو ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس میں بھرپور تعاون کریں اور اس اسکول کو ہم جلد سے جلد بنا کے گورنمنٹ میں بھرپور تعاون کریں اور اس اسکول کو ہم جلد سے جلد بنا کے گورنمنٹ کو دیں. اچھا عمر صاحب، ایک بات یہ بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ اس اسکول کو تعمیر کرنے کے لیے اس کی یعنی پری فیبریکیٹڈ بلڈنگ جو ہے فی الحال بنائی جائے تاکہ بچوں کو کم از کم ایسا ہو کہ جب وہ اسکول میں آئیں بارش ہو جائے تو وہ بارش سے پہلے اسکول چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں بلکہ بچے وہیں بیٹھ کے پڑھتے رہیں. ناظرین، آپ اس بلڈنگ کی خستہ حالی جو وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے ابھی نقشے میں، تو اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو پری فیب جو بلڈنگ ہے وہ شاید سستی پڑتی، اس پر ورک نہیں کیا گیا. محترم، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں اس طرح کے جو ہے کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں ٹریلے نہیں جاتے ہیں، روڈیں کھلی نہیں ہیں. لہذا اس کو ہم نے بہتر اور مناسب یہی سمجھا کہ ہم اس کو ایک ہی بار بنائیں اور اچھا بنائیں، ایک ہی بار بنائیں اور اچھا بنائیں اور اس کو اچھے کالم دے کے اچھا مٹیریل ڈال کے ہم بنائیں گے کہ تاکہ اس کے اوپر 3-4 بلڈنگیں بھی بنے تو اس کو پریشانی پرابلم مستقبل قریب میں اس کو کالج کا درجہ اگر دیا جائے تو بلڈنگ کم از کم ناکافی نہ ہو. انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے اچھی جو ہے شروعات کی ہیں اور انشاءاللہ اچھا اسکول کو بنا کے پیش کریں گے. اچھا پہلے وزیر خزانہ تھے، وزیر صحت بھی تھے آزاد کشمیر کے نجیب نقی صاحب. ان تک یہ معاملہ کیا فٹ اپ ہوا نہیں ہوا؟ نون لیگ کے پاس بہت لینڈ سلائڈنگ وکٹری تھی، ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی ورک نہیں کیا. جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب. وہ 40 سال سے ہمارے ساتھ مسلسل ہر دفعہ وعدے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سیاست ایک بہت بے رحم کھیل ہے. وہی ہمارے ساتھ بے رحم کھیل کھیلا گیا. ہر دفعہ وہ آتے تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ اس بار بنے گا. تو اس بار بننے کے بجائے وہ ہر دفعہ اسی کیس میں ہم سے ووٹ لیتے تھے. اس بار بننے کے بجائے کسی بار بھی نہیں بنا. کسی بار بھی نہیں بنا. تو ابھی جو بابا جی کو ووٹ دیا گیا ہے تو وہ تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، بڑے پرانے کھنگڑ کھلاڑی ہیں. وہ بھی ہمیں دلاسے دیتے ہیں. باقی اس کو انہوں نے بلڈنگ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے، ناروڑی کی طرف انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی ہے. اور
وہ وہاں ہی کام کر رہے ہیں، وہاں جہاں ان کے اپنے اثر و سروق ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک یہ بات بھی یہاں پر دیکھی گئی ہے کہ یہ اسکول ہے جو ناروری کا، اس میں بچوں کی جو تعداد ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 50 ہے، یا شاید زیادہ ہوگی، اب اس سال کوئی داخلے مزید ہو گئے ہوں گے، ابھی 100 کے کے قریب ہے، اور قریب۔ 10th تک اسکول ہے، اور وہاں جو اسٹاف ہے وہ میں نے سنا کہ 20+ ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے پر منتھ وہ کم از کم 30,000 روپیہ پر بچہ جو ہے گورنمنٹ ایک لحاظ سے ٹیوشن فیس دے رہی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہاں ڈی ای او پر MLA موجود ہیں، وہاں اے ای او موجود ہے، وہاں پر جو ٹیچرز ہیں وہ لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں کے، میں حیران ہوتا ہوں، یعنی کہ جنرل کرنل، بلکہ یوں کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلق بہت اچھے اچھے لوگوں کا وہاں کے لوگوں مقامی لوگوں کا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے سامنے پرائیویٹ اسکول دن بدن ڈیولپ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ اسکول میں جس میں مفت کی تنخواہیں آ رہی ہیں وہ ڈیلیور بھی نہیں ہو رہا، کیوں نہیں یہ لوگ بولتے ہیں؟ اور صاحب کیا وجہ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ وہاں سارا سیاسی اثر و سروق ہے، اور سیاستدان یہی چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ پسماندہ رہے، کیونکہ یہ شہیدوں کی، غازیوں کی اور مجاہدوں کی سرزمین ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے لیے بھی اپنی بے مثال قربانیاں پیش کی ہوئی ہیں، جی جی، تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیشہ پسماندہ رکھا اس علاقے کو، اور ہم انشاءاللہ اس علاقے کو اب پسماندہ نہیں رہنے دیں گے۔ جتنا کچھ ہوا ہم اپنی مدد کریں گے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھے سارے بھائی تعاون کر رہے ہیں۔ سردار عظمت حنیف صاحب ہیں، ماشاءاللہ، اور ہمارے سردار مشتاق صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر ہمارے ناروڑی کے بہت سارے بزنس مین ہیں جو بھرپور اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ علاقے کے لوگوں کو اب ہوش آ گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اسکول کو جلدی بنائیں گے۔ انور صاحب، اس اسکول کے آس پاس جو یعنی آبادی لگتی ہے، میل فیمیل، تقریباً وہ کتنی ہے؟ تقریباً کتنے گھر ہوں گے؟ 3-4 یوسیز تو ظاہری باتوں سے مستفید ہو رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں نے اس وقت تک تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے اور کتنے لوگوں نے پیمنٹ دے رہی ہے؟ ابھی تک تو ہم نے کسی سے پیمنٹ ریسیو نہیں کی ہے، سوائے میرے وہاں پیمنٹ وصول ہوئی ہے، باقی سب نے ہمیں مکمل اعتماد دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، اور ان کے کہنے پہ ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، جتنا بھی ہو سکا ہم ضرور کریں گے۔ گلف والے شاہزیب صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کے 5 کمرے میں بنواؤں گا۔ اب چلو اگر 5 نہیں تو 2 کمرے بھی اگر وہ بنوا لیتے ہیں تو میرے خیال میں بہت بڑی خدمت ہوگی، اور وہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اوروں کے کام آنا ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ، کیونکہ میں نے سنا کہ امریکن نیشنل بھی ہیں وہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی طرف سے کہاں تک سپورٹ ہوئی ہے، اور کیا کمیونٹی نے یا آپ کے جو اسکول مینجمنٹ کی یعنی آبادی لگتی ہے، میل فیمیل، تقریباً وہ کتنی ہے؟ تقریباً کتنے گھر ہوں گے؟ 3-4 یوسیز تو ظاہری باتوں سے مستفید ہو رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں نے اس وقت تک تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے اور کتنے لوگوں نے پیمنٹ دے رہی ہے؟ ابھی تک تو ہم نے کسی سے پیمنٹ ریسیو نہیں کی ہے، سوائے میرے وہاں پیمنٹ وصول ہوئی ہے، باقی سب نے ہمیں مکمل اعتماد دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، اور ان کے کہنے پہ ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، جتنا بھی ہو سکا ہم ضرور کریں گے۔ گلف والے شاہزیب صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کے 5 کمرے میں بنواؤں گا۔ اب چلو اگر 5 نہیں تو 2 کمرے بھی اگر وہ بنوا لیتے ہیں تو میرے خیال میں بہت بڑی خدمت ہوگی، اور وہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اوروں کے کام آنا ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ، کیونکہ میں نے سنا کہ امریکن نیشنل بھی ہیں وہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی طرف سے کہاں تک سپورٹ ہوئی ہے، اور کیا کمیونٹی نے یا آپ کے جو اسکول مینجمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے رابطہ کیا اس سے؟ ابھی تک تو شاہزیب صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ ناروڑی تشریف لائے تھے، جی لیکن وہ ہمارے ساتھ سیاستدانوں کی طرح وعدہ بھی کر کے گئے ہیں، جی جی، اور تو اس کے بعد میں نے 2-3 دفعہ ان سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کوئی اس پہ رپلائی نہیں کیا ہے۔ بہرحال ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اگر نہ بھی ہوا تو ہم اس اسکول کو ہر 2 صورت بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اس کو نہیں رکنے مبارک دیں کو گے۔ ناظرین، یہ جو کام وہاں پر ہو رہا ہے سردار عمر صاحب نے اپنی کاوشوں سے، ینگ آدمی ہے، دیکھیں انسان کے بس میں یہی ہو سکتا ہے، مطلب یا تو یہ ہے نہیں کہ سارا اسکول خود بنوا لیں، کہ جو اپنا انہوں نے حصہ ڈالنا تو بڑی بات ہو، میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گناہ مصروفیات سے ٹائم نکال کے اسلام آباد سے یہ جاتے ہیں، گاڑی کا آنے جانے کا خرچہ بھی ہوتا ہے، پیسے جیب سے دے کے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پولیس میں ایک مسئلہ تھا، یعنی پانی کی سپلائی کا، انہوں نے جب اس کا ماشاءاللہ بورنگ کی تو وہاں بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ دیکھیں آپ کو پتا ہے نیکی کے کام کو نیکی کا دریا میں ڈال والی بات ہوتی ہے، ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کا اظہار اگر کوئی لوگ کریں، انور صاحب نے خود اس چیز کا اظہار نہیں کیا لیکن میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا۔ تو ہم سب لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ مادری علمی ہے،
اگر آپ کے بچے وہیں پڑھیں گے کسی اور کے پڑھیں گے، آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیں، خاص کر جو منگ کے لوگ ہیں، منگ کے لوگوں، آپ برہنہ ملک بھی ہو، اندرون ملک بھی ہو، اسٹیبلشڈ بھی ہو، ہر جگہ آپ لوگ پہنچے ہوئے ہو، لیکن اس سکول کو بنانا جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے اوپر قرض ہے. جب آپ خود حصہ ڈالیں گے تو لوگوں کو گورنمنٹ بھی آئے گی، پی ڈبلیو ڈی بھی آئے گی اور ایم ایل اے بھی آئے گا، باقی لوگ بھی آئیں گے. مقامی لوگوں کو پہلے آپ حصہ ڈالنا پڑے گا، ادروائز مشکل ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. رلاتی ہے راتوں کی خاموشی ستاروں کی مجھ کو، نرالا عشق ہے میرا، نرالے میرے نالے ہیں. اشراق کشمیر کے اجازت دیجیے، پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.